وہ کب سے الماری میں منہ دیے نہ جانے کیا تلاش کر رہی تھی، جبکہ وہ دونوں باپ بیٹی بیڈ پر لیٹے جانے کن راز و نیاز میں مصروف تھے۔ مومل کم ہیئر، اس کی گمبھیر آواز مومل کے کانوں تک بخوبی پہنچی تھی، پر وہ کان لپیٹے کھڑی رہی۔ مومل، آپ کے لہجے میں تھوڑی سختی آن سمائی تھی، پر وہ اس کی کسی بھی بات پر کان نہ دھرنے کا پکا ارادہ کر چکی تھی۔ اس کے انکار کے بعد ایک دم خاموشی چھا گئی تو مومل نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ تمہیں کیا میری ایک بات سمجھ نہیں آتی؟ وہ اچانک غصے سے کرہت لہجے میں بولا۔ ہاں، مومل اس کی اچانک گرجدار غصیلی آواز پر جیسے اچھلی، اگلے لمحے دھڑام سے زمین بوس ہوئی۔ ماما! مناہل کی چیخ نکل گئی، نیچے پڑی۔ شرمندگی کی انتہا سے سرخ چہرے والی مومل کی آنکھیں نم ہو گئی۔ نہ جانے یہ آنسو درد کی وجہ سے تھے یا شرمندگی کی وجہ سے۔ اٹھو! وہ بیٹھ کر وہی رونا شروع کر دیتے جب وہ پھر سے غصے سے گویا ہوا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، دل ہی دل میں بے انتہا گالیوں سے نوازا اسے۔ نائٹ بلب کی روشنی میں اس کا چہرہ بالکل واضح تھا، جسے دیکھتے مومل کا دل اتھاہ گہرائیوں میں ڈوب گیا۔ جب اس نے اپنا بھاری ہاتھ اس کی طرف بڑھایا، وہ حیرت سے کبھی باسم کو دیکھتی تو کبھی اس کے پیچھے سے دیکھتی اپنی بیٹی کو۔ سو گئی ہو؟ اسے خاموشی سے تکتا دیکھا اس نے طنز کیا۔ نہیں۔ وہ بوکھلا کر نفی میں سر ہلاتے شرمندگی سے اس کا بڑھایا ہوا ہاتھ نظر انداز کر کے خود ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ باسم نے اپنا ہاتھ بھینچ کر پیچھے کر لیا۔ وہ واپس اپنی جگہ پر لیٹا۔ ناچار مومل سبکی سے لال چہرے کے ساتھ بیڈ پر چڑھ کر بیٹھی۔ ماما، آپ کو چوٹ لگی ہے نا؟ آپ لیٹ جائیں۔ مناہل پاس اسے چھوٹے پیکٹ کی میسنی آفر پر مومل نے مسکراتے ہوئے دانت پیسے۔ اس چالاک میسنے انسان کے ساتھ رہ کر اس کی معصوم بیٹی بھی کیا بن گئی ہے۔ لیٹ رہی ہوں۔ باسم کے دیکھنے پر اس نے مشکل سے اپنے رونے پر ضبط کر کے دانت کچکچا کر کہا، اس کے برابر میں لیٹ گئی۔ کتنے اچھے لگ رہے ہیں نا ہم پاپا، میں، ماما اور پاپا، تینوں کے ایک ساتھ ایک بیڈ پر سونے سے خوش ہوتی۔ وہ کھلکھلا کر تالیاں بجانے لگی، جبکہ مومل کے سینے پر تو جیسے کسی نے برف انڈیل دی تھی۔ اس نے ٹھنڈی سانس خارج کی۔ ماما، سردی ہے، آپ بھی بلینکٹ لے لینا۔ اس چھوٹی میڈم کی طرف سے ایک اور آرڈر جاری ہوا۔ مومل نے سر چہرے کے ساتھ جب سے اسے دیکھا، وہ معصوم کیا جانتی تھی کہ اپنی معصومیت میں کس طرح اس بیچاری کو پھنسا رہی تھی۔ وہ پھر مسکرائی۔ ایک بار کہی بات پر عمل کرنے سے تم اپنی توہین سمجھتی ہو کیا؟ اس کے بے حس و حرکت پڑے رہنے پر باسم نے چبھتے لہجے میں استفسار کیا۔ نہیں۔ وہ غصے سے سر چہرے کے ساتھ جھٹکے سے کھینچ کر بلینکٹ خود پر اڑ گئی۔ وہ جلتی بجھتی سامنے LCD پر لگے فروزن کارٹون دیکھنے لگی جو اسے چھوٹے پیکٹ کے کہنے پر لگائے گئے تھے۔ کتنا پیار کرتی تھی وہ مناہل سے، اور اس نے کتنی معصومیت سے اسے اتنی بڑی مشکل میں پھنسا دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے ابھی سکون کا ایک لمحہ بھی نہیں گزارا تھا، تبھی مناہل نے سر اٹھا کر پھر سے مومل کو دیکھا۔ مومل کا سانس خشک ہوا۔ اب جانے کون سا دھماکہ کرے گی؟ ماما، آپ اتنی دور کیوں لیٹی ہیں؟ پاس آ جائیے نا، مناہل نے پریشانی سے کہا۔ تو وہ اپنی ماما سے بہت پیار کرتی تھی نا؟ باسم افریدی کے لبوں پر مبہم سی مسکراہٹ آ گئی۔ بیٹا، ماما یہاں ٹھیک ہیں۔ اور وہ اسے بتا نہیں سکتی تھی وہ کیسا میسنا شخص تھا۔ وہ کیا کہہ رہی تھی بھلا میں آپ؟ اس نے جھجکتے ہوئے شرمندہ ہو کر صفائی پیش کی۔ کیوں میں تمہیں نگل جاؤں گا؟ وہ اس کی بات کاٹ کر طنزیہ بولا۔ مومل نے ہونکو جیسی صورت بنا کر اسے دیکھا۔ باسم سخت گوڑی اس پر ڈال کر مناہل کی طرف متوجہ ہوا، جو رونے کی تیاری پکڑ چکی تھی۔ مینو، ماما کی جان کیا ہوا؟ اس کے رونے پر وہ تڑپ ہی تو اٹھی تھی۔ ماما، آپ بھی میری طرح بابا کو حق کریں۔ وہ باپ کے ساتھ جڑ کر لیٹی، نیا شاہی فرمان جاری کر گئی۔ کیا؟ مومل کو تو جیسے 100 واٹ کا جھٹکا لگا۔ وہ بدک اٹھی۔ باسم نے جھٹکے سے گردن گھما کر اس کی تیز آواز پر اسے گھورا۔ کیا ہوا؟ وہ سٹپٹا لہجے میں استفسار کرنے لگا۔ کچھ نہیں، وہ کارٹون مناہل ہگ۔ اس نے ضبط سے مسئلہ پیش کیا، جسے باسم نے بہت سکون سے نظر انداز کر دیا۔ آپ جیسا کہو گی ویسا ہی ہوگا۔ رونا نہیں میری شہزادی نے۔ اس نے مناہل کو بہلا کر مومل پر جتایا، جس کی پوری آنکھیں باہر کو ابل پڑی تھی۔ پرامس؟ وہ روتی ہوئی اس کی بات سن کر مسکرائی۔ پرامس؟ باسم نے مسکراتے کہا اور اس کی پیشانی چومی۔ وہ اسے روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا، اس کی جان تھی وہ، جبکہ مومل تو سکتے میں گڑی اس مینٹل آدمی کو دیکھ رہی تھی۔ اب کیا بیٹھے بیٹھے سو گئی ہو؟
سنا نہیں، یہاں آؤ۔ وہ سیدھا ہو کر لیٹ گیا اور اپنا چوڑا مضبوط بازو بیڈ پر پھیلایا، جبکہ مومل کی انتہائی حد تک پھیلی آنکھیں اس کے بازو پر ٹکی تھی۔ وہ اسے اپنی طرف بلا رہا تھا۔ میں کیسے ہوش میں آتے، اس نے بے چینی سے کہا، پر وہ کہاں اس کی بات سن رہا تھا۔ اس نے اپنا حلق تار کیا اور پیچھے کی جانب کھسکی۔ دفتر روم کی فضا میں منال کی ہچکیاں سنائی دی۔ مومل کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ وہ خود کہاں دیکھ سکتی تھی اسے روتے۔ مینو ماما کی جانب وہ تڑپ کر اس کی طرف کی، مگر وہ باسم کے بازو میں کروٹ بدل گئی۔ مومل نے ہراساں نظروں سے باسم کو دیکھا، جو ضبط سے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں سو رہی ہوں، وہ مدھم آواز میں جھجکتی حفظ زدہ ہوئی بولی، اور بغیر باسم کی آنکھوں میں دیکھے آہستگی سے اپنا سر اس کے چوڑے کندھے پر رکھا اور اپنا حلق تار کیا۔ جیسے ہی اس کی کلون کی سیر انگیز خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی، اس کی دھڑکنیں زور پکڑ گئی، اس کے چہرے کے مساموں سے پسینے پھوٹ پڑے۔ مینو اس کے چوڑے سینے میں ہاتھ رکھ کر اس نے منال کے سر کو چھوا۔ منال نے حفظ نظروں سے پلٹ کر دیکھا، مگر مومل کو اتنا پاس پا کر اس کی خوشی سے چیخ نکل گئی، کتنا اچھا لگ رہا ہے نا ماما پاپا۔ اس کے چہک کر مومل کے ہاتھ کو پکڑا اور اپنی طرف کھینچا۔ مینو مومل کے منہ سے اچانک افات پا مدھم سی کرا نکلی۔ باسم کی گنی منہ تلے گہری مسکراہٹ آ گئی۔ اس کی بیٹی بھی اس پر ہی گئی تھی۔ منال کے ہاتھ کھینچنے پر تمام تر فاصلے سمٹ چکے تھے اور وہ سامنے اسکرین کو دیکھنے لگا۔ دیکھنے کا ڈرامہ تھا، اس کے خوفزدہ دھڑکنوں کو سن رہا تھا۔ مومل ہڑبڑا کر دور ہونے لگی، لیکن اسی لمحے باسم نے اس پر بھی بلینکٹ کھینچا اور مومل کی کمر میں اپنا مضبوط بازو حائل کر کے اس کی کوشش ناکام بنا دی۔ وہ کام کر سٹپٹائی۔ کیا ہوا ماما؟ منال نے اس کا سرخ تپا تپا چہرہ دیکھ کر اس کی کڑا سن کر پریشانی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ جبراً مسکرا کر کہتی، LED کی طرف دیکھتے باسم کی نظروں کو نظر انداز کرنے لگی، کتنا اچھا لگ رہا ہے نا؟ منال نے پھر سے اپنا جملہ دہرایا۔ وہ اپنے کارنامے پر تعریف چاہتی تھی، مگر مومل ضبط سے پڑی تھی۔ جواب دو اسے، باسم نے جھٹکا دے کر اسے ہوش لایا۔ اچھا لگ رہا ہے؟ اس نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر معنی سے پوچھا۔ ہاں، وہ بوکھلا کر بولی۔ اس کے جھٹکے سے مزید قریب ہو چکی تھی اس کے سینے کے۔ اسے اپنی کمر پر کچھ سرسراہٹ سی محسوس ہوئی۔ کمر پر موجود باسم کے ہاتھ میں حرکت آئی۔ اس کی نازک پتلی سی کمر وہ اپنی مضبوط کھردری انگلیاں سہلانے لگا۔ دفتر مومل بری طرح اچھل پڑی۔ کیا ہوا ماما؟ منال نے ہراساں ہو کر اسے دیکھا۔ کچھ نہیں، دک دک دھڑکتے دل کے ساتھ مومل نے ضبط سے اپنا حلق تڑ کیا۔ اس کا چہرہ حیا شرم سے گلنار تھا، جبکہ اس کی کمر پر سرکتی رینگتی باسم کی انگلیاں اس کا حلق خشک کر گئی۔ وہ نہ منال سے کچھ کہہ پا رہی تھی اور نہ ہی اپنا بچاؤ کر سکتی تھی۔ باسم نے زیر لب مسکراتے مومل کو دیکھا، جو سکڑی سمٹی ہوئی پڑی تھی۔ اس نے بامشکل اپنا قہقہ ضبط کیا۔ شادی کے دن سے کیسے شیرنی بنی پھر رہی تھی اور اب کیسے ڈری سہمی پڑی تھی۔ میں منال کا 2 بدو لے کر آتی ہوں۔ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اس کا وجود آہستہ آہستہ کانپ رہا تھا۔ اسے اپنے وجود سے الگ سی تپش نکلتی محسوس ہوئی۔ پر میں نے دودھ پی دیا ماما۔ منال نے چہک کر اپنا کارنامہ بتایا۔ اچھا، مومل نے حلق تار کیا۔ اس کی بس رونے کی کسر رہ گئی۔ اس نے چور نظروں سے باسم کو دیکھا، جو لاتعلق سا سامنے دیکھ رہا تھا۔ لیٹ جاؤ، باسم نے متوجہ ہو کر نرمی سے اسے کہا۔ وہ اسے گھورنے لگی۔ لگتا ہے تمہاری ماما کو ہمارے ساتھ سونا اچھا نہیں لگ رہا۔ ویری سیڈ منال۔ اس کی گھوری پر باسم نے افسوس سے کہا۔ منال نے اداس ہو کر مومل کو دیکھا۔ ماما، اس نے رونے کے لیے نچلا لب پھیلا کر سوالیہ پوچھا۔ وہ گڑبڑا گئی۔ اچھا لگ رہا ہے میری جان، اس نے جھجکتے ہوئے مسکراہٹ لبوں پر سجا کر کہا۔ باسم کی پرتپش نگاہیں اس پر ہی ٹھہری تھی۔ تو لیٹ جاؤ، مسکراتی آواز میں بولا۔ اللہ تو آپ سے پوچھے ہی گا، پر میں بھی اچھے سے پوچھوں گی آپ سے۔ منال کے سامنے شیر بنے ہیں نا، ذرا الگ ہو لے۔ وہ دل میں کوسی ہاتھ مسلتی اپنا لب کاٹنے لگی۔ کوئی مسئلہ ہے؟ اسے یوں ہی کشمکش میں بیٹھا دیکھ کر محظوظ ہوتا بولا۔ نہیں تو۔ وہ دانت پیس کر زبردستی چہرے پر مسکراہٹ سجا کر بولی۔ اکیلے میں ملے ذرا مجھے، وہ اسے گھورتی ہوئی بڑبڑائی۔ منال کو اس کی دادی کے پاس چھوڑ آؤں؟ پھر وہ آنکھوں میں شرارت لیے اس کے کان میں سرگوشی کر گیا۔ وہ اسے غصے سے سرخ چہرے کے ساتھ گھور کر آنکھیں بند کر گئی، تو وہ بھی مسکراتا ہوا سکون سے آنکھیں موند گیا۔
وہ نڈال سی برپا آڑی ترچی لیٹی تھی۔ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ صبح بھی اس سے اپنی طبیعت خراب محسوس ہو رہی تھی، پر اس نے اس بات کو خاص سیریس نہیں لیا۔ راجہ بہت ضروری کام کا کہہ کر صبح سے نکلا تھا۔ اس نے سوچا رات کو راجہ کو کال کر کے بلا لے، پر پھر سوچا اس کو ضروری کام تھا، ایسے چھوڑ کر گھر دوڑائے گا۔ اب تو الٹیاں کر کر کے بالکل بھی نڈال ہو چکی تھی۔ مجھے راجہ کو کال کر دینی چاہیے، روتے ہوئے سوچ کر اس نے جیسے ہی موبائل کی طرف ہاتھ بڑھایا، پھر سے متلی والی کیفیت محسوس کر کے باتھ روم کی طرف بھاگی۔ یا اللہ، وہ بے سرپا ہاتھ رکھ کر چکتی ٹو دی، یہ سب اس کی برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ میری رانی، اس کی پکار نے نوریا کے بے جان جسم میں جیسے جان ڈال دی تھی۔ راجہ، وہ اس کو پکارتی سے سکنے لگی، پر اتنی ہمت نہ ہو رہی تھی کہ 2 قدم بڑھا کر باہر چلی جاتی۔ کہاں ہو میری رانی؟ وہ اسے کچن اور لاؤنج میں نہ پاتا کمرے میں آیا، پر اس کی رونے کی آواز باتھ روم سے آتی محسوس کر کے وہ تیزی سے باتھ روم کی طرف بھاگا۔ وہ باتھ روم کے کھلے دروازے سے اندر داخل ہوا تو وہ بستر پر جھکی الٹی کر رہی تھی۔ وہ ایک ہاتھ میں اس کی کمر میں ڈال کر سہارا دیتا، دوسرے ہاتھ میں اس کی پشت پر ہولے ہولے تھپکی دینے لگا۔ وہ جب کلی کر کے فارغ ہوئی تو راجہ سائڈ سے تولیہ پکڑ کر اس کا منہ صاف کرنے لگا۔ وہ نڈال سی اس کے سینے پر سر رکھ اپنا سارا وزن اس پر ڈال گئی۔ وہ اسے سہارا دے کر کمرے میں لائے، اسے بیڈ پر لٹا کر خود اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ کیا ہوا طبیعت کو؟ اتنی طبیعت خراب ہے اور تم نے مجھے کال بھی نہیں کی؟ اس کے گالوں پر چپکے بال کان کے پیچھے اڑاسا ہوا اس کی آنکھوں میں جھانک کر پوچھنے لگا۔ طبیعت کافی دن سے گری گری محسوس ہو رہی تھی، پر آج آپ کے جانے کے بعد زیادہ بگڑ گئی۔ پہلے میں کال کرنے والی تھی آپ کو، پر پھر میں نے سوچا آپ ضروری کام سے گئے ہیں، اسی لیے۔ وہ آنسو صاف کرتی اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، جب وہ اس کے کندھوں پر ہاتھ سے دباؤ ڈالتا اسے واپس بیڈ پر لٹا گیا۔ کام سے ہی گیا تھا، مرا تو نہیں تھا نا؟ اور تم سے زیادہ کچھ ضروری تو نہیں میری زندگی میں جو تم میرے کام کو خود بفوقیت دے رہی ہو؟ اس کی بات ختم ہوتے ہی وہ گڑ گڑ کر رونے لگی تو راجہ کو اپنے لہجے کی سختی کا احساس ہوا۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے اپنی طرف کھینچ کر اپنے سینے سے لگا گیا تو اس کے رونے میں مزید تیزی آ گئی۔ کیا ہوا ہے یار؟ زیادہ درد ہے کیا؟ مجھے بتاؤ تو صحیح کچھ، کہ کہاں تکلیف ہے؟ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بڑھتا فکر مندی سے پوچھنے لگا، پر وہ مسلسل روتے ہی چلی جا رہی تھی۔ میں دوست کو کال کر کے گاڑی منگواتا ہوں، ہسپتال چلتے ہیں۔ چپ ہو جاؤ شاباش، وہ اسے بچوں کی طرح بچکارتا جیب سے موبائل نکالنے لگا۔ نہیں، مجھے نہیں جانا ہسپتال راجہ، مجھ سے بیٹھا بھی نہیں جا رہا، میں نہیں جا پاؤں گی۔ وہ اس کی فکر دیکھتی بے بسی سے اپنی حالت بتانے لگی، ٹھیک ہے میں ڈاکٹر کو لے کر آتا ہوں، چپ کرو شاباش، میں بس یوں گیا اور یوں آیا۔ وہ اسے بیڈ پر واپس لٹا کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا اٹھ کھڑا ہوا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ وہ تکیے میں منہ چھپاتی رونے لگی۔ نہ جانے اسے اس قدر رونا طبیعت خراب پر آ رہا تھا یا اپنی ذہنی حالت پر۔ پورے 10 منٹ بعد راجہ واپس آیا تو وہ یوں ہی بیڈ پر پڑی تھی جس طرح وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ رانی اٹھو میری جان، ڈاکٹر صاحبہ آئی ہیں۔ وہ اسے نرمی سے پکارتا خود اس کے پاس بیٹھ کر اس کا روح موڑ کے اس کے سرخ سوجی آنکھیں اور بھیگے گال دیکھ کر تکلیف محسوس کرتا لب پینچ گیا۔ مسٹر راجہ آپ پلیز باہر جائیے، مجھے ان کا چیک اپ کرنا ہے۔ ڈاکٹر نے اسے متوجہ کیا جو اپنی رانی میں گم ہو چکا تھا۔ تو کرو، میں نے کب روکا ہے؟ آپ کہیں نہیں جانے والا، میں جو بھی کرنا ہے میرے سامنے کرو۔ اس کی ہٹ درمی پر ڈاکٹر سر پیٹ کر رہ گئے۔ دیکھیے مسٹر، آپ پلیز باہر جائیے بس 5 منٹ کے لیے اور مجھے تفصیل سے ان کی حالت کا معائنہ کرنے دیں۔ وہ مزید عاجز ہوئی، یہ بیمار ہے، تکلیف میں ہے اور کچھ بول بھی نہیں رہی، روئی جا رہی ہیں بس۔ یہ کیسے بتائیں گی کہ اسے کیا تکلیف ہے اور آپ میرا منہ کیا دیکھ رہی ہیں؟ نظر نہیں آ رہا اسے کتنی تکلیف ہے؟ جلدی سے علاج شروع کرو، وہ سختی سے بولا تو ڈاکٹر بے بسی سے نوریا کی طرف دیکھنے لگی۔ مسٹر، آپ مجھے راستے میں ہزار دفعہ بتا چکے ہیں کہ انہیں کیا تکلیف ہے، اسی لیے پلیز باہر جائیے اور مجھے میرے حساب سے ان کا معائنہ کرنے دیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور بولنے کے لیے منہ کھولتا، نوریا اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں دباتی آنکھوں سے اسے باہر جانے کا اشارہ کرنے لگی۔ وہ ایک بے بس نگاہ اس پر ڈال کر بے چینی سے دھڑک جاتا کمرے سے باہر چلا گیا تو ڈاکٹر آگے بڑھتے اس کے منہ پر دروازہ بند کر گئی، جبکہ وہ کھلے منہ سے اپنی تازہ ترین عزت افزائی دیکھتا رہ گیا۔ وہ بے چینی سے دروازے کے باہر جہاں سے وہاں ٹہلتا بار بار کمرے کے دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ضبط ہوتا کمرے کا دروازہ بجاتا دروازہ کھول کر ڈاکٹر باہر آئی۔ ڈاکٹر صاحبہ اندر بیٹھ کر ایٹم بم کا فارمولہ دریافت کرنے کی کوشش میں لگ گئی تھی، کیا جو اتنا وقت لگا دیا؟ وہ ڈاکٹر کو سامنے دیکھتے ہی اس پر چڑھ دوڑا۔
اب یوں ہی مسکراتی رہو گی یا بتاؤ گی بھی کہ میری رانی کو کیا ہوا ہے؟ وہ اس کے پیچھے سے کمرے میں جھانکنے کی کوشش کرتا چڑکا بولا، مسٹر راجا، آپ مجھے بولنے کا موقع دیں گے تو میں کچھ بولوں گی نا۔ وہ اس کی بے صبری پر چوٹ کرتی بولی تو راجا کو احساس ہوا کہ واقعی وہی بولے چلا جا رہا تھا۔ اچھا بولیے اب ڈاکٹرنی صاحبہ۔ اس نے کھسیا کر اپنے بالوں کی پونی ٹائٹ کرتے ہوئے پوچھا۔ کانگریچولیشن مسٹر راجا، یور وائف از ایکسپیکٹنگ۔ وہ مسکراتے ہوئے بول کر اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لینے لگی۔ ہیں کیا کہا ڈاکٹر نے؟ وہ ہونک شکل یہ ہونک کے لہجے میں مستفسر ہوا تو وہ کہکا لگا کہا ہنسی، مسٹر راجا مبارک ہو، آپ باپ بننے والے ہیں۔ وہ اس کے تاثرات کا مزید سے جائزہ لیتی ہوئی بولی، اسے 2 کی بجائے 5 منٹ لگے تھے بات سمجھنے میں۔ ڈاکٹرنی صاحبہ، آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ اس کی آنکھوں اور لہجے میں بے یقینی تھی۔ وہ مسکراتی ہوئی سر ہلا کے شکریہ، بہت زیادہ شکریہ ڈاکٹرنی صاحبہ۔ وہ خوشی سے بے قابو ہوتا، جیب میں ہاتھ ڈال کر جتنے نوٹ ہاتھ میں آئے سارے اس کے ہاتھ میں تھماتا تیزی سے کمرے میں داخل ہو کر کھٹاک سے دروازہ بند کر گیا، جبکہ ڈاکٹر اسے دیوانے کو دیکھتی باہر کی راہ لے گئی۔ کمرے میں داخل ہوا تو سامنے ہی وہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ میری رانی، وہ جذب کے عالم میں کہتا تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور اسے اپنے مضبوط بازو میں اٹھا کر گھما گیا۔ کمرے میں اس کے کہکے گونج رہے تھے۔ راجا، اس کے خوفزدہ آواز کانوں میں پڑی تو راجا کو ہوش آیا۔ وہ اسے اس کے پیروں پر کھڑا کر گیا تو وہ سختی سے اس کے کندھے اپنے دونوں ہاتھوں میں دبوچ کے اس کا سر گھومنے لگا تھا۔ سوری میری جان، ہوشی کھو بیٹا، تم ٹھیک ہو؟ وہ فکر مندی سے اس کا زرد چہرہ دیکھ کر بولا، جس پر وہ سر ہلا کر اس کے کندھے پر سر ٹکا کر آنکھیں موند گئی۔ وہ نرمی سے اس کے گرد اپنے باہوں کا حصار مضبوط کر گیا۔ میری رانی، وہ لہجے میں محبت سموئے بولا، جس سے محسوس کرتے وہ دھیرے سے آنکھیں کھول گئی۔ جی۔ وہ ایک پل کو اس کی آنکھوں میں دیکھتی پھر سے پلکوں کی جالر گرا گئی۔ اسے نرمی سے باہوں میں اٹھا کر بیڈ کی طرف آئی، اسے بٹھا کر پیچھے تکیے رکھ کر خود اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ سورج چہرہ جھکائے ذرا سی کم تھی، انگلیاں مروڑتی اس کی آواز سلب کر رہی تھی۔ وہ دھیرے سے اس کے نازک ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام کر دبا گیا۔ تم نے مجھے بہت بڑی خوشخبری دی ہے میری رانی، سمجھو تم نے مجھے خرید لیا۔ میں تاعمر تمہارا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، تم میری خوشی کا اندازہ نہیں لگا سکتی۔ میرا دل کر رہا ہے چیخ کر پوری دنیا کو بتاؤں کہ دیکھو، راجا اکیلا نہیں، اس کے پاس جان لٹانے والی بیوی ہے، اور اب اس کے وجود کا حصہ، اس کے جگر کا ٹکڑا بھی اس دنیا میں آنے والا ہے۔ میں بے تحاشا خوش ہوں رانی، بہت شکریہ میری جان مجھے اس قدر پیارا تحفہ دینے کے لیے۔ وہ نم آنکھوں کو جھک کر اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ گیا۔ نوری اپنی آنکھیں سختی سے بند کیے بیٹھی تھی، جب اپنے ماتھے پر نمی محسوس کرتے چونکا آنکھیں وا کر گئی۔ کیا وہ رو رہا تھا؟ دل دھک سے رہ گیا۔ راجا، وہ اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر اپنے سامنے کر گئی تو وہ نظر چرانے لگا۔ آپ کو مجھ سے یہ آنسو چھپانے کی ضرورت نہیں، اب کا لباس ہوں میں، وہ نرمی سے کہتی اپنی نازک انگلیوں کے پوروں سے اس کی آنکھوں اور گالوں پر پھیلی نمی صاف کرنے لگی تو وہ ضبط ہوتا اس کی گردن میں منہ چھپا کر اپنے بازو اس کی کمر کے گرد باندھ کر اسے خود میں بھیج کے اپنی گردن پر محسوس ہوتی نمی نوریہ کو بہت بے چین کر رہی تھی۔ وہ کہاں تصور کر سکتی تھی کہ اس قدر مضبوط مرد بھی آنسو بہا سکتا ہے۔ میں بہت اکیلا تھا رانی، بہت زیادہ اکیلا۔ میں وہ بدنصیب اولاد ہوں جسے ماں باپ کا پیار، ان کی شفقت میسر نہ آئی۔ میں سوچتا تھا کہ شاید میرے مقدر میں تنہائی لکھی جا چکی ہے، پر میں غلط تھا۔ میری تنہائی تب دور ہوئی جب میری زندگی میں تم آئی۔ تم نے مجھے اتنا سکھ دیا جس کا میں اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ تم نے میرے اس ویران گھر کو جنت بنا دیا اور اب میرے سونے آنگن کو بھی پھولوں سے مہکانے والی ہو۔ اس سے رب نے تمہیں میری زندگی میں بھیج کر اتنا بڑا احسان کیا ہے مجھ پر، جس کا میں تمام عمر شکر ادا کر ہی نہیں سکتا۔ شکریہ میری زندگی میں آنے کے لیے۔ گنگ ہو کر اس کی باتیں سنتی نوریہ تب ہوش میں آئی جب اسے اپنے کندھے پر اس کا لمس محسوس ہوا۔ وہ طمانینت سے مسکرا دی۔ اتنے دن کی الجھن اور پریشانی پتہ نہیں کہاں جا سوئی تھی۔ کیا تم خوش ہو؟